بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کا۔ تو انشاءاللہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے لیسن کے اندر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 22 سے سٹارٹ کریں گے، وہ کوشش کریں کہ ہماری کچھ آیات کور ہو جائیں۔ بسم اللہ۔ ولا اور نہ یأتل قسم کھائیں اولو الفضل صاحب فضل منکم تم میں سے والسعتی اور وسعت والے ان کے یؤتو نہ وہ دیں گے اولی القربہ رشتہ داروں والمساکین اور مسکینوں والمہاجرین اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں والیعفو اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں والیصفحو اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں الا کیا نہیں تحبون تم پسند کرتے ان کے یغفر معاف کر دے اللہ تعالیٰ لکم تمہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ بخشنے والا رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ واقع عفق کے ایک ٹکڑے کو جوڑنے کی کوشش کی، فرمایا کہ ولا یأتل اولی الفضل منکم والسعتی ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ والیعفوا والیصفحوا۔ فرمایا کہ اور نہ قسم کھائیں تم میں سے صاحب فضل، یعنی وہ لوگ جو مالدار طبقہ ہے تمہارے علاقے کا، یعنی وہ لوگ جو کہ امیر ہیں، جو امراء کے اندر شمار ہوتے ہیں، مالداروں میں شمار ہوتے ہیں، وہ ظاہری سی بات ہے علاقے کے غرباء کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ رکھتے ہیں، غرباء کا ساتھ دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی فائنینشلی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ان کے معاوضے مقرر کرتے ہیں، ان کے وظیفے لگاتے ہیں یا ان کو راشن یا کچھ بھی اس طرح کی چیز پرووائڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ صاحب ثروت لوگ اکثر کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی صاحب فضل شخص اس طرح کی قسم نہ کھائے کہ وہ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے سے باز رہے، یعنی رشتہ داروں پہ خرچ نہ کرنے کی قسم کھانا، یا مساکین یا مہاجرین یا اللہ کے راستے میں، یا کوئی بھی ایسا کام جو شرعی کام ہو اس کو نہ کرنے کی قسم کھانا، یعنی کہ حلال کام کو نہ کرنے کی قسم کھانا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ ولیعفو والیصفحوا اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں۔ جب واقع عفق والا معاملہ ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول تھے جو کہ مصطح بن اساسہ یہ وہ صحابی تھے جن کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کوئی نہ کوئی فائنینشلی طور پہ ان کی تھوڑی ہیلپ کیا کرتے تھے، مصطح بن اساسہ کی۔ یہ مصطح بن اساسہ یاد دلاتا چلو یہ وہ صحابی ہیں جن کی ماں عاتقہ تھیں جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے جایا کرتی تھی، اور یہ مصطح بن اساسہ وہ صحابی رسول تھے جن نے اس پروپیگنڈا کے اندر آگے جو سا عبداللہ بن ابی کی بات کو، یعنی اس تہمت کو آگے لوگوں تک ڈلیور کر دیا تھا بغیر تحقیق کے۔ تو مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور اس طرح ایک دو صحابی اور بھی شامل تھے جو کہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ ہوا اور فوراً سے پہلے اللہ تعالیٰ نے برات کا اعلان کیا، یعنی پوری ایک آیت نازل ہوگی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس تہمت سے برات کی۔ جب وہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مصطح بن اساسہ کی کفالت کرتے تھے، اس کو مال دیا کرتے تھے، ان کو راشن وغیرہ اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کیا کرتے تھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ دکھ پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ بندہ جس کو میں پال رہا ہوں، جس کو میں کچھ نہ کچھ دے رہا ہوں، اس کا سرکٹ چل رہا ہے، وہ بندہ میرے ہی خلاف بات کر رہا ہے، وہ بندہ میرے ہی گھر کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کو اتنی حیا نہیں آئی یار کم از کم میں ان کے خلاف تو نہ بات کروں، کم از کم میں اس بندے کی تو حمایت کر دوں، کم از کم میں اس کی مشکل کے اندر اس کے ساتھ تو میں کھڑا ہوں، لیکن اس کو اتنا بھی خیال نہیں آیا۔ تو انہوں نے غصے کے اندر آ کے مصطح بن اساسہ کا جو وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا وہ ختم کر دیا اور قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مصطح کو میں 1 روپیہ بھی نہیں دیا کروں گا۔ جب یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا اور فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں اس طرح کی باتوں سے۔
کہ یعنی کہ وہ قسمیں جو کہ انسان غصے کے اندر آ کے کھا لے، یا انسان کسی خیر کے کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لے، یا انسان کسی جس کے اوپر بھلائی کر رہا ہے، جس کے اوپر بھلا کر رہا ہے، اس سے ملنے والی تکلیف کے اوپر جو انسان کو قسم کھا لے کہ میں آج کے بعد اس کا بھلا نہیں کروں گا، ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کجی کو، اس غصے کو، اس غلطی کو جو اگلے بندے نے کی ہے، اس کو اپنے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دے، اس طریقے سے نکال دے کہ یہ غلطی کبھی اگلے بندے نے کی نہیں تھی، کبھی میں نے سنی نہیں، یعنی بالکل پراپر طریقے سے ریموو کر دے۔ وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دو اس کو، اس طریقے سے درگزر کر دو کہ اس نے جو غلطی کی ہے اس کو اگنور کر دو، بالکل اگنور کر دو۔ ایک بندے کی ایک غلطی کے اوپر اس کے ساری زندگی کے اوپر کبھی پانی نہیں پھیرا کرتے، یہ یاد رکھیں۔ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلے والا معاملہ کریں، کیونکہ یاد رکھیں غلطیاں ہمارے سے بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اسی صورت کے اندر یہ باتیں بیان کی نا کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تم لوگ پاک نہیں ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنے والا ہے۔ یعنی کہ معلوم یہ ہوا اس پروپیگنڈے کا شکار ہونے والے لوگ اصل میں کچھ حد تک قصور ان کا ضرور تھا، لیکن وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ان لوگوں پہ تھا جو لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوئے، اور وہ لوگ جو پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے وہ اللہ کے فضل سے محروم تھے۔ تو لہٰذا اس میں اتنا بڑا قصوروار نہیں ان کو ٹھہرانا کہ تم ان کو اپنی زندگیوں سے نکال دو، پکے طریقے سے بس ریموو کر دو کہ یار آج کے بعد ہم نے ان سے کلام ہی نہیں کرنا ہے، ایسے کام نہیں کرنے۔ فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس بندے نے میرے ساتھ اس طریقے سے کیا تھا، میں اس کو بتاؤں گا کیسے کرنا ہے۔ ہم پراپر بدلے لینے کی پلاننگ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو جو ان سے آئے سے بدلہ لے کے رہنا ہے، بدلہ نہ لیا میری روح کو سکون نہیں پہنچنا۔ میرے بھائیوں معاف کر دیں، درگزر کر دیں، ہمارے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آپ ایکسیڈنٹ آپ کا ہو گیا نا، بے شک غلطی اگلے بندے کی بھی نہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ایسا بھی ہو جس میں ہماری غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب لوگوں کو معاف کریں گے تو آپ پر بھی معافی والا معاملہ کیا جائے گا، آپ پر بھی درگزر کرنے والا معاملہ کیا جائے گا، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ نرمی والا معاملہ کیا جائے گا۔ فرمایا کہ الا تحبون، کیا نہیں تم پسند کرتے، ان یغفر، کہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ لکم تمہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس آیت کے تذکرہ کر رہے ہیں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ جو کوئی غلطیاں کوتاہیاں انسانیت کے ناطے تمہارے سے ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، یہ ٹکڑا نازل ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں کے اندر گیا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے مصطح بن اساسہ کو معاف کر دیا، آج کے بعد میں اس کا وظیفہ جاری کرتا ہوں، اور آج کے بعد کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ میں اس کے وظیفے میں 1 روپیہ بھی کمی کروں۔ یہ ہوتی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، سختی والا معاملہ نہ کبھی بھی کریں، کیونکہ انسان کی خصلت ہے نا، انسان کو جب تھوڑا سا اختیارات دیے جاتے ہیں نا، انسان فوراً سے پہلے اکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں میں تو اب کر کے دکھاؤں گا کیسے کرتے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، نرمی والا معاملہ رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ ان بے شک، آیت نمبر 23 کے اندر، ان بے شک الذین، وہ جو یرمون، تہمت لگاتے ہیں، المحصناتی، پاک دامن، الغافلاتی، بے خبر بھولی بالی، المؤمناتی، مومن عورتوں پر، لعنوا، وہ لعنت کیے گئے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو پاک دامنہ اور بھولی والی مومنہ عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، وہ چھوٹا موٹا عمل نہیں کر رہے، وہ بہت بڑا عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ لعنوا، ان پر لعنت کر دی اللہ تعالیٰ نے، اتنا بڑا انہوں نے گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بدلے ان پہ لعنت ہی کر دی۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے بددعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس سے اپنی رحمت کو محروم کر دے، اس کو اپنی رحمت نہ دینا، یعنی جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کر رہا ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ جس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دے گا اس کے لیے جنت کا تصور نہیں ہو سکتا، جنت ختم ہوگی اس کے لیے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں کل قیامت کے دن صرف وہی لوگ جائیں گے جو کہ اللہ کے فضل کے اندر ہوں گے، اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے، صرف وہی لوگ کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جنت میں اگر یہ کہے نا کہ ہم اپنے اعمال کی بیس پہ چلے جائیں گے، تو میرے بھائیوں نہیں جا سکتے۔
کیا آپ کے ایسے اعمال ہیں کہ آپ جنت میں جائیں؟ میرے ایسے اعمال ہیں کہ میں جنت میں جاؤں؟ اللہ یہ کہ اللہ کا فضل ہمارے کے اوپر ہو جائے۔ اللہ سے فضل کا سوال کیا کریں، یا اللہ تیرا فضل ہوگا تو ہم اس دنیا میں گناہوں سے بچیں گے، یا اللہ تیرا فضل ہوگا تو ہم اس دنیا کے اندر نیک اعمال کی طرف بڑھیں گے، یا اللہ تیرا فضل ہوگا تو ہم کل قیامت کے دن سرخرو ہو سکتے ہیں، جنت میں جا سکتے ہیں، وہ پل صراط کے اوپر سے گزر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کے فضل کا سوال کیا کریں۔ اور میں کہ یہ لوگ پاک دامنہ بھولی والی عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے مراد ہے کہ وہ پاک دامنہ، وہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا انہوں نے۔ پھر فرمایا کہ الغافلات، جو بولی والی بے خبر ہے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ ایسا کوئی گناہ میں نے کیا ہوگا، یا ایسا کوئی گناہ کے بارے لوگ میرے بارے میں تصور کر رہے ہیں کہ میں نے ایسا گناہ کیا ہوگا، ایسا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، بھول کے بھی نہیں سوچا ہوگا ایسا کچھ۔ ایسی عورتوں کے اوپر یہ لوگ تہمت لگاتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنوا، ان کے اوپر لعنت کر دی گئی، فی الدنیا، اس دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اس دنیا میں بھی اللہ ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا، اور آخرت کے دن بھی انشاءاللہ رحمت سے محروم کر دے گا۔ میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے، اور بہت بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن سوائے جہنم کے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں جہنمیوں میں سے نہ کرنا، یا اللہ ہمیں جہنم سے اپنی پناہ کے اندر رکھنا۔ آگے فرمایا یوم، جس دن تشہدو، گواہی دیں گے، علیہم، ان پر، السنتہم، زبانیں ان کی، وایدیہم، اور ہاتھ ان کے، وارجلہم، اور پاؤں ان کے، بما، اس کی جو، کانوا، تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے۔ میرے بھائیو، کل قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا، بہت سخت دن ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، صحابہ ساتھ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکرانے لگے۔ صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں انسان کے اور رب کے کلام کے اوپر مسکرا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، انسان اپنے رب سے سوال کرے گا، یا اللہ تو نے میرے پہ اپنا فضل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے فضل کیا۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے علاوہ آج اس پوری کائنات کے اوپر سارے لوگوں میں سے میرے علاوہ میری گواہی دینے والا بندہ ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری گواہی دینے والا تیرا جسم ہی کافی ہے۔ اور پھر انسان کی زبان کو جو ان سے ہے وہ بند کر دیا جائے گا، اور انسان کے ہر باڈی پارٹ کو جو ان سے ہے وہ اللہ تعالیٰ زبان دیں گے۔ ہر باڈی پارٹ بول کے بتائے گا یا اللہ اس نے فلاں نیکی کی تھی میرے ساتھ، یا اللہ اس نے میرے ذریعے سے فلاں نیکی کی، یا اللہ اس نے میرے ذریعے سے فلاں گناہ کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اعمال، ہماری جسم بول کے بتائیں گے۔ ہاتھ بول کے بتائے گا یا اللہ اس ہاتھ کے ذریعے سے فلاں بندے کو اس نے تھپڑ مارا۔ یہ ہاتھ بول کے بتائے گا یا اللہ اس ہاتھ کے ذریعے سے اس نے فلاں بندے کے گھر اس طریقے سے جا کے راشن پہنچایا۔ یہ ہاتھ بول کے بتائے گا یا اللہ اس نے اس ہاتھ میرے ذریعے سے مسجد کے غلے کے اندر چند روپے ڈالے۔ یا اللہ یہ ہاتھ ہی کل بتائیں گے یا اللہ یہ اس نے میرے ذریعے سے آن لائن ٹرانزیکشن کی کسی خیر کے کام کے اندر۔ اور یہ ہاتھ ہی ہوں گے جو بول کے بتائیں گے کہ یا اللہ انہی ہاتھوں کے ساتھ ہمارے ذریعے سے اس بندے نے فلاں موقع پہ گناہ کیا، فلاں بندے کے اوپر ظلم کیا، فلاں بندے کو دھکا دیا، فلاں بندے کی طرف انگلی اٹھائی، فلاں بندے کو جو ان سے ہے اس نے زد و کوب کیا، فلاں بندے پہ ظلم کیا، فلاں بندے کو طعن و تشنیع کی۔ یہ ساری چیزیں بول کے بتائیں گے۔ میری زبان بول کے بتائے گی یا اللہ یہ زبان ہی جو سی ہے اس نے میرے ذریعے سے فلاں بندے کو گالی دی، میرے ذریعے سے فلاں بندے کے اوپر طعنے کسے، میرے ذریعے سے فلاں بندے پہ بہتان لگایا، میرے ذریعے سے اس نے گالی دی، میرے ذریعے سے اس نے جو لوگوں کو برا بھلا کہا، میرے ذریعے سے اس نے لوگوں کے حق مارے، میری زبان کی چرب زبانی کی وجہ سے اس نے لوگوں کے حقوق کے اوپر قبضے کیے، لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالے۔ یہ پاؤں بول کے بتائیں گے یا اللہ یہ پاؤں ہیں، یہ پاؤں کل قیامت کے دن بول کے بتائیں گے یا اللہ اس انسان نے ہمارے ذریعے سے ہمارے اوپر چل کے یہ مسجد کے اندر گیا تھا، اس نے جا کے نماز پڑھی تھی۔ یہ پاؤں بول کے بتائیں گے یا اللہ یہ ہمارے ذریعے سے چل کے گیا، جا کے فلاں موقع پہ گناہ کر کے آیا۔ تصور کر کے دیکھیں وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ ایک ایک چیز جب بول کے بتا رہی ہے تو انسان، اللہ کے رسول نے فرمایا انسان جب یہ سارے باڈی پارٹس بول کے بتا دیں گے، انسان فوراً سے پہلے جب انسان کو زبان دی جائے گی انسان بول کے کہے گا ہائے افسوس، خاک آلود ہو جا پورا جسم، میں تجھے ہی تو بچانے کے لیے ساری جھوٹ بولتا تھا۔ تصور کر کے دیکھیں جب میرا اور آپ کا جسم بول کے بتا رہا ہوگا یا اللہ حمزہ غفاری نے یہ اعمال میرے ذریعے سے کیے، تو اس دن سوچیں حمزہ غفاری کا کیا بنے گا، اس دن آپ کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنا رحم اور فضل کرے اور کل قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا کے رکھے اور گناہوں سے بچا کے رکھے، آمین۔
آیت نمبر 25 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتے ہیں یومئذ اس دن یوفیہم پورا پورا دے گا انہیں اللہ تعالیٰ دینہم بدلہ ان کا الحق کا درست وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے ان بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق المبین وہی حق ہے ظاہر کرنے والا۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب یہ سارے اعضاء سارے باڈی پارٹس بول کے سب کچھ بتا دیں گے، تو اسی دن ہی انسان کو اس کے تمام قسم کے اعمال کا جو اچھے ہوں گے وہ بھی اور جو برے ہوں گے وہ بھی، تمام اعمال کا انسان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک رتی برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی کسی بھی عمل کے اندر۔ انسان نے کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کو نیکی کا اجر بھی پورا ملے گا، کوئی برائی کی ہوگی اس کو برائی کا اجر بھی پورا ملے گا۔ یہ ہوگی وہ چیز۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کے اندر اس بات کو واضح کیا کہ لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تو فرمایا کہ میرے بیٹے کسی نیکی کو، کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ کر نہ لینا کہیں۔ یہ برائی جو چھوٹے دانے کے برابر ہوگی، مثقال ذرۃ، یہ جو ذرے کے برابر ہوگی، وہ کل قیامت کے دن اللہ پہاڑ کی صورت میں لوگوں کے سامنے لے گا۔ اس طرح پہاڑ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس طرح وہ برائیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ میں اور آپ نے کیا پوری زندگی کے اندر کیا، بند کمروں کے اندر کیا کیا، تنہائیوں کے اندر کیا کیا، اپنے موبائل فون کی سکرینوں کے اوپر کیا کیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے نا اصول رکھا ہے، اور قیامت میں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ کسی پہ ظلم کیا تو ظلم کا بدلہ پورا کل قیامت کے دن ملے گا، کسی پر زیادتی کی اس زیادتی کا بدلہ پورا دیا جائے گا، کسی کے ساتھ انصاف والا معاملہ کیا، انصاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں کے اوپر بٹھائے گا، کسی کے ساتھ انسان نے بھلے والا معاملہ کیا تو اس بھلے والے معاملہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو نیکیوں کے پہاڑ دے گا۔ کوئی دعائیں کرتا رہا اپنی زندگی کے اندر اور وہ بظاہر قبول نہ ہوتی نہیں، وہ کل قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑوں کی صورت کے اندر انسان کو دعائیں لوٹائی جائیں گی۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کل قیامت کے دن اس بات کو جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اصل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حق ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی رب موجود تھا، جب سب کچھ ہے تب بھی رب موجود ہے، اور جب سب کچھ نہیں ہوگا تب بھی رب موجود ہوگا۔ رب کے لیے کب کا لفظ استعمال ہو ہی نہیں سکتا کہ کب سے ہے رب، کب بھی ایک لمیٹیشن مقرر کرتی ہے کہ رب کب سے ہے، وین، کب سے ہے۔ یہ لمیٹیشن اللہ تعالیٰ کے لیے، ذات کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس وقت سے ہے، اس وقت بھی یہ الفاظ، دو الفاظ جو میں نے بولے، اس اور وقت، اس وقت کے الفاظ بھی جو ان سے لمیٹیشن مقرر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بری اسی میں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ برحق ہے، اللہ تعالیٰ حقیقت ہے، انسان حقیقت نہیں ہے، انسان اصل نہیں ہو سکتے، انسان باطل ہے، اسی لیے انسان بنائے جاتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ فوت ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے بنایا، اور نہ ہی جو ان سے نا وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل ہے۔ اور میں الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں ہیں، للخبیثین خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون اور خبیث مرد ہیں، للخبیثات خبیث عورتوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ عورتیں ہیں، للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون اور پاکیزہ مرد ہیں، للطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے، اولئک یہی لوگ ہیں، مبرؤون مبرع یعنی پاک، مما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لہم ان کے لیے، مغفرت مغفرت ہے، ورزق کریم اور رزق ہے عزت والا۔ اس آیت کا اکثر اوقات ہم لوگ معاملہ فہم کو سمجھ ہی نہیں سکتے، یا اکثر اوقات سمجھ ہی نہیں پاتے ہم۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سائیکلوجیکلی کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا کہ جو خبیث مرد ہوتا ہے نا، اس کا گزارا خبیث عورت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اور جو خبیث عورت ہوگی اس کا گزارا بھی خبیث مرد کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ جو طیب یعنی پاک مرد ہوگا، گناہوں سے پاک یعنی کبیرہ گناہوں سے پاک، اس کا گزارا بھی پاک عورت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، مومنہ عورت کے ساتھ۔ اور جو پاک مومنہ عورت ہے اس کا گزارا بھی پاک مومن مرد کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ پوری زندگی نبھاتے رہے، بڑی اچھی نبھائی گئی، وہ کن کی، ایک پاک باز جو ان سے نا مرد ہے اور دوسری خبیث عورت ہے، ان دونوں کی پوری زندگی بڑی اچھی گزری ہو، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، نبھا ہی نہیں سکتے آپس میں۔ اللہ کا قانون ہی ایسا نہیں ہے۔
جو پاک باز مرد ہوگا اس کی عادت ہوگی اس نے فجر کے ٹائم اٹھ کے مصلی کے اوپر اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنی ہے، اس نے تکبیر پڑھنی ہے، اس نے اذان دینی، اس نے نیک اعمال کرنے، اس نے روزے رکھنے۔ جو خبیث عورت ہوگی اس کی ساری زندگی یہی ہوگی کہ اس نے گناہ کرنا، اس نے زنا کرنا، اس نے یہ بھی گناہ کرنا، وہ بھی گناہ کرنا ہے، ناپاک رہنا ہے، کہ سارے اعمال آپس میں کرتے ہوں گے تو وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے رہ سکتے ہیں؟ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے واقع عفق کے بعد فوراً کیوں نازل کی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں تمہیں اتنی سمجھ نہیں آئی، اتنی غیرت اور عقل موت تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم نے رسول کی بیوی کے اوپر جو امہات المؤمنین میں شمار جن کا ہوتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی جان عائشہ کے بارے میں تم نے تہمت لگائی، بہتان لگایا کہ انہوں نے زنا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو حبیب کبریا ہیں، ان کی پوری زندگی جو سی سیدہ عائشہ کے ساتھ گزری ہو اور اس میں ایک معاملہ بھی ایسا نہ آیا ہو جس میں سیدہ عائشہ نے گستاخی کی ہو یا کوئی برائی سیدہ عائشہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی ہو؟ اور یہ وہ بیوی ہیں جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن پھر بھی تم نے تہمت لگا دی۔ یہ اصول تمہارے ذہن کے اندر نہیں آیا کہ جو نیک مرد ہوتے ہیں ان کا گزارا بری عورتوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، گندی عورتوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور جو گندے مرد ہوتے ہیں ان کا گزارا پاک مومنہ عورتوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا برا کہہ رہے ہو تو سوچو تم رسول کے بارے میں کیا سوچتے ہوگے۔ یہ تمہارے اندر کی خباثت واضح ہو رہی ہے۔ آج بھی یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ یہ یاد رکھیں عائشہ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب رسول پہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ جرت کر کے دیکھیں رسول کے خلاف بات کرنے کی۔ کل قیامت کے دن رسول کا ہاتھ تمہارا گریبان نہ ہو تو پھر کیا جانا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ پاک باز عورتیں جو سی ہیں ان کا گزارا پاک مردوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اور جو پاک مرد ہیں ان کا گزارا پاک عورتوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ، سیدنا ابوبکر اور مصطح بن اثاثہ، یہ سارے لوگ جو ان سے ہیں، یہ سارے کے لوگ وہ ہیں اولئک مبرؤون بما یقولون، یہ لوگ بری الذمہ اس گناہ سے جس گناہ کو تم ان لوگوں پر صادر کرتے ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری الذمہ اس گناہ سے پاک ہیں جو گناہ تم ان لوگوں پر مسلط کرتے ہو۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ چلیں یہی تک انشاءاللہ کافی ہے، تو کل ہم انشاءاللہ ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے کہ آداب کیا ہوتے ہیں، ایتھکس کیا ہوتے ہیں، گھروں میں داخل ہونے کے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، مینرز کیا ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور یہ ریلیشن بھی قائم کریں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع عفق کے بعد ان باتوں کا تذکرہ کیا۔ یہیں تک کافی ہے انشاءاللہ۔ کل ہم انشاءاللہ آیت نمبر 27 سے سٹارٹ کریں گے۔ میں نے جو کچھ ہی بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر اس بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔